بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ آج دنیا بھر میں آئس کی نشے کا استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں سے ہے جس میں آئس کی نشے کا استعمال زور و شور سے جاری ہے۔ روز بروز اس نشے کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2017 میں ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نشے کا استعمال کرتے تھے پاکستان میں۔ اب ظاہر سی بات ہے 2020 ہے، اب کتنے لوگ اس نشے کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ پھر 2018 میں شہریار افریدی نے ایک بیان دیا تھا۔ اس بیان کے مطابق تقریباً 75% لوگ جو اس نشے کا استعمال کرتے ہیں ان کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، یعنی 75% یونیورسٹی کے طلباء آئس کے نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اس ملک کا مستقبل ہے، جو باشعور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں اور اس ملک کی بنیادیں ہیں، وہ بھی اس نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کرسٹلائز یعنی جسے ہم سمپل الفاظ میں شیشہ کہتے ہیں، یہ کوئی نئی نشہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی دنیا میں موجود تھا اور اب بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے اس نشے کا استعمال 1999 میں جاپان میں کیا گیا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی اس نشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ نشہ یعنی آئس کا نشہ اس وقت فوج کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ آئس کا نشہ فوج کو کیوں دیا جاتا تھا؟ کرسٹلائز یعنی اس شیشے کا ایک خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اس وقت یہ فوج کی تکان اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت نشے کے جو ذرائع ہے، جو نشیلی چیزیں ہیں، ان کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک اے کیٹیگری اور دوسرا بی کیٹیگری۔ اے کیٹیگری میں الکوہل، ہیروئن، کوکین اور آئس وغیرہ آتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اے کیٹیگری میں وہ چیزیں ہیں یعنی وہ نشہ اور چیزیں شامل ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، جو ہارمفل ہوتی ہے اور جن سے کئی اموات واقع ہو چکی ہے اور کئی اموات واقع ہو رہے ہیں۔ بی کیٹیگری میں نسوار سے لے کر سگریٹ، چرس، افیوم، الکوہل، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہارمفل تو ہوتی ہے، جو مضر صحت تو ہوتی ہے لیکن جان لیوا نہیں ثابت ہوتی، اور کبھی کبھی اگر اس کی استعمال زیادہ بھی ہو جائے تو یہ بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں اس چیز کا استعمال ہو رہا ہے، مختلف نشوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس قسم کی صورتحال ہے۔ اب آئس کے نشے کا استعمال کے بعد لوگوں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، ان کی زندگی پر پہلے کس طرح ہوتی ہے اور اس نشے کے استعمال کے بعد کس طرح ہوتی ہے، اور کیوں وہ لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ آئس کے نشے کا استعمال شروع کرتے ہیں اور اس کے استعمال پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ہم نے ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن سینٹر کا ہم نے دورہ کیا۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ ان کے پس پردہ کیا حقائق ہے۔ ما به نشې تماشې نه کولې، شپې د موږ کور خواته پروګرام کور راووتم، کور ګیټ مې ډبولو، نیمه شپه نیکو له یو حجره والته لاړم او یو کس راله سیرګټ راکړو، رامانې ویسکو په زور، نو چې هغه رامانې اوسکو سبا له ورپسې بیا ورغلم، 2-3 ورځې چې ورغلم په څلورمه ورځ یې ووهلم، وایي زه پلار ته ویل انې بنې کولې، وایي چې دا سیرګټ څکې و دغه څکې و، راواړولم پې هغه یو د تره زوی و، هغه به چرس مرس بایسکل جي، بس موږ به ورسره ناست وو، سګرټ میګرټ په موس کو، بس هغه آیس پکې شور وکړو، آیس پې را باندې بیا څکل، د ما ته بیا وی بس دا داسې نشه ده او په دې کې به کار روزګار ښه کوي او یو پکې خوب نشته او روټۍ ته به دې مړه نه کېږي او لګیا به ورځ جی زمونږ هېڅ وس نه کېږي، بس 15 بچي مې دي، یو کور والی مې دي او زه ګټې وټې والی یم، دلته راغلی یم دې سنټر ته، نو دا داسې ځای دی، پیسې چې به نه وي غلا به مې کوله، کله چا موبایل به راغی که پیسې به مخې له راغی هغې له مې پیدا کولې، کور له به مې پیدا کول. سادین کې پروت و، زه ورغلم ما چې هغه ته هغه هلته وکتل، نو بیا وروستو ډېر خفه وم، ما ډز به دې را باندې کړی خو دا شی به دې را باندې نه کړ. او واده دې کړی دی؟ واده مې کړی، بچی دې شته؟ 15 بچی دي. شکر الحمدلله داسې څه حالات نه و، بس دام د مستۍ له لاسه چالو کړي دي، ملګرو سره یو پیشن دی ګڼو، یو د دې وجه نه انجوایمنټ دپاره انجوایمنټ. تا ویل چې دا سیز د انجوایمنټ دی، او جی خو اوس راته دا ووایه زموږ کتونکو ته چې دا سیز د انجوایمنټ دی که نه دا سیز د تباهۍ دی؟ یاره دا داسې شی دی که نه چې سړی یو اوچت تخت نه لاندې غذاروي، یعنی بیخي بېعزتي شی دی، یره ده پکې، شک دی پکې،
ډېر فضول شی دی. یاره جی داسې نشه ده که نه چې زما د واده درېیمه میاشت وه یو ملګری راغی راته وایي چې یاره جانه ته خو ډېر وخت چرس کې زه تا باندې یو نوې نشه کوم ته دا وکړه. نو ما چې د هغې حالت ورته وکتل هغې ډېر پاوه و. مې الله شته یم چې که دا څنګه نشه نو چې هغه خوله مې پرېښودې تر نن تاریخه پورې زما 2 دوکانونه وو، هغه 2 دوکانونه هم رانه لاړل. په لاکډاون کې 400 روپۍ نه ما سره الټو وه، هغه الټو هم رانه لاړه. حد د دې لپاره دې مستۍ دومره زه دې حد ته ورسولم چې دا نن په دې تنګي کې پروت یم او الحمدلله دا ډېر ښه سینټر دی. یہ تمام حقائق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ہر ایک کہانی کا کے پیچھے مختلف قسم کا پس منظر ہے. ہر ایک شخص مختلف وجوہات کی وجہ سے آئس کے نشے کا شکار ہوا. ہر ایک شخص مختلف ماحول میں بیٹھتا رہا اور اس ماحول کا ان لوگوں پر باقاعدہ اثر ہوتا رہا اور وہ اس حد تک مجبور ہوئے کہ وہ آئس کے نشے کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا. اب اہم سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ان ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو داخل کیا جاتا ہے، پھر کس طرح ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی فزیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹلی ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. کس طریقے سے ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کتنی ٹائم میں ان کی جو حالت ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے اور اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے اسی سینٹر کے اسسٹنٹ اور ڈاکٹر محمد الیاس کا انٹرویو کیا اور وہ حقائق بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. فعلا چې دوی کله موږ راولو که نه نو تپوس کوو چې یاره لکه د نشه څومره کړې ده، کله نه کوي او څومره ټایم د اوس کل د هغې نه بعد بیا لکه دته موږ هغه شانې ټریټمنټ ورکوو. پهله چې دا راولو دا لکه مطلب تروټک ورته وایي پښتو کې، لکه مطلب چې یاره کم حالات کېږي نه نو هغه ټایم کې موږ ولینزیا ورکوو دوی ته زیات اورلی آی وي چې کوم لکه مطلب دوی وي پی ډاون یې اکثر هغې د نارمسلاین او دغه ډریف ورته دغه کوو لګوو، انجکشن یې ورته کوو. ذهني تو سکون دپاره هغه د نشي دوايانې خو نه ورکوئ؟ نه جی نه ولینزیا ورته ورکوو. لکه ټیک ته هغه ذهني دغه د فاري خو لکه هغه نشه نه ده که نه، لکه بیا کو دا نشه فریږي دي او په میډیسن او لکه هغه عادت شروع کړي نو لکه مطلب هغه هم نشه شوه که نه، نو نشې علاج په نشه نه دي کول فکار. دوی ته تقریبا 90 ډیز لکه 3 میاشتې 45 دن کې بلډ پیوریفای کېږي، وینه صفا کېږي. 45 دن کې قرآن هم ثابت دي، دغه هم ثابت دي، حدیث هر څه کې راغلي دي که نه چې یو پره بلډ پیوریفای شي دوی به بیا ځان سره ساتي چې په دویم ځل کله بلډ صفا شي، وینه صفا شي، دوی نه چې کوم د دوی بدن کې کم جراثیم کم دغه چې هغه ختم شي نو بیا لکه دوی کلیر کی. آگے نہ بعد موږ 10-15 دن ساتو. مختلف طریقوں سے پھر ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں تقریباً یہ لوگ ریکور ہو جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس علاج کے بعد اپنے نارمل حالات تک جا پہنچتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کر پھر ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں. لیکن کچھ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے پھر وہ دوبارہ اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آئس کے نشے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. پروگرام میں مزید بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرگز، یہ آئس کا نشہ کس طرح اویلیبل ہوتا ہے. آج گلی کوچے بازاروں میں یہ نئے آئس کی نشہ موجود ہے. چند ہی منٹوں میں آپ کے گھر تک، آپ کے گھر کے سامنے تک اور آپ کی جیب تک اس آئس کی ایک پڑیا کو اور اس سے زیادہ مقدار کو آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے، اس کو بھی جاننے کے لیے ہم نے تحقیق کی اور اسی ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان لوگوں سے جو وکٹم ہے، جو شکار ہے، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجوہات ہے. خپل موبایل دی ګرځي، موټر سایکل باندې خرڅېږي، د یار چن کې ملاویږي، د خپل یو څو کسان دي هغه ګرځي، تاله ټلیفون به ودوږي مال دونه پکار دي اب بدل راوړي تاله بسیز دا کې. نن سبا ټول کالجونه یونیورسيټي کې ټول یعنی آیس پکې داسې دي چې لکه اوبه. پېښور کې داسې میلاویږي لکه چې ډوډۍ چې میلاویږي، لکه غټ غټ خلک دي او هغې چرس پوډر داسې خرڅوي آیس، لکه د هغې څوک دا ورته نه وایي، نه پولیس نه پوجان، لکه رشوت اخلي او دا شی خرڅېږي چلیږي. خلک داسې ورځي لکه سړی چې غم خادی د چا ځای ته ځي حجرې ته. پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے مختلف سینٹر موجود ہیں اور یہ تمام آرگنائزیشن اور سینٹر ان لوگوں کی صحتیابی کے لیے کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈسٹرکٹ چارسدہ سے تعلق رکھنے والا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا جس کا ہم نے دورہ کیا، جس کے ہم نے باقاعدہ طور پر انٹرویوز رکھے آپ کے سامنے. اب ہم ان کی جو ایم ڈی ہے ان کا انٹرویو بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کس وجوہات کی بنا پر اور کس سوچ کی بنا پر اس نے سینٹر کا انعقاد کیا اور اسے کن شرائط پر وہ ان سینٹر کو چلاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے انما الاعمال بالنیات چې کوم حدیث مبارک دے د هغه حدیث پرانا باندې موږ د ډاکټر الیاس صاحب او د امجد صاحب
چې موږ څه کم ډیپټي ډایرکټر دی او زه خپل دا سوچ موږ وکړو چې یاره موږ هېڅ نه پیسې سره کوو نه بل څه داسې یو څیز سره کوو. موږ د معاشرې چې کم ورزیدلي خلک دی، کم کور کې چې جنګ دی، شر دی، فساد دی، هغې یو سوچ هم وکړو. موږ دغه سوچ به پیدا فنڈنگ وغیرہ د کوم ځای نه کېږي ستاسو د ارګنایزیشن؟ یاره جی پیسې او فنډنګ خو اوسه پورې موږ ته لا نه چا کړی دی نه شوی دی. بس خپل یو کوم ارګنایزیشن چې کوم ممبر دي د هغوی په چانده باندې موږ خپلو منځ کې څه ناڅه کوآپریشن کوو یو بل سره. ستونزې خو دا مخې ته راځي چې بعضې پیشنټ ډېر زیات ډینجر وي، خطرناک وي، د هغه کنټرول کولو، د هغه لارې ته راوستل بس هغه لږ تکلیف وي 10-15 ورځې. زمونږ طریقې کار شته د پیشنټ د پیس مطابق، خو لکه موږ د کس ته ګورو چې آیا کس څنګه هغه برداشت ته ګورو، ځکه چې دې کې زیاتر غریبانان طبقه ده. زمونږ د اداره کې چې څومره خلک دي زیاتر غریب خلک دي، ټولو خویندې جاړي، میندې راشي، ابه جاړی. دلته موږ د خپل غمونه رانیر شو، د خلکو د غمونو سره ژوند تیری وي. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ حکومت اس درد بری کہانیوں سے بے خبر ہے کہ جب ایک شخص اس آئس کے نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے گھر والوں، والدین، رشتہ داروں اور اس کے معاشرے میں اس کے دوستوں پر کیا کہانیاں گزرتی ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے جو حکومت اس چیز سے ناخبر ہے، پولیس اس چیز سے ناخبر ہے کہ کس طرح ایک والدہ اپنے بچے کی حال کو دیکھ کر اس کے ماضی کے لیے روتی ہے، کہ کس طرح ایک والد اپنے بچے کی حال کو دیکھ کر اس کے مستقبل کے لیے روتا ہے، کہ کس طرح ایک بیوی اپنے خاوند کی حال کو دیکھ کر ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے روتی ہے، کہ کس طرح ان کے بچے اپنے والد کی حالت دیکھ کر ان کی پیار و محبت کے لیے روتی ہے. یہ پھر اس آئس کرنے والے شخص کی اصل کہانی ہوتی ہے جس سے معاشرہ بے خبر ہوتا ہے، حکومت بے خبر ہوتا ہے، ہماری میڈیا بے خبر ہوتی ہے، ہمارے جو سوشل آرگنائزیشن ہیں زیادہ تر وہ بھی بے خبر ہوتے ہیں، ہمارے پولیس ایڈمنسٹریٹو وہ بھی بے خبر ہوتی ہے، اور وہ اس مسئلے کو اور اس آئس کے کنٹرول میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس نشے کا استعمال کرتے ہیں ان میں نوجوان طبقہ آتا ہے جو آپ کے ملک کا بیک بون ہوتا ہے، جو آپ کے ملک کا مستقبل ہوتا ہے، جو آپ کے ملک کی بنیادی جڑیں ہوتے ہیں، اور وہ جڑیں کہیں نہ کہیں طریقے سے وہ کٹ جاتی ہے. سمپل الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کو کی تباہی کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. یہ آئس اور یہ نشہ ہی ان کی تباہی کے لیے کافی ہے. اگر آپ کسی ملک سے ان کے نوجوانوں کو چھین لیتے ہو تو آپ اس ملک سے ان کا مستقبل، ان کی اکانومی، ان کا انٹرنیشنل جو امیج ہے اور یہ تمام چیزیں آپ چھیننے میں کامیاب ہو جاتے ہو، جو آج کل بیرونی ممالک اور آپ کا خود اپنے ملک کی حکومت یہ کر رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.